علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں ساتھیوں، اللہ باری عز اسمہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات اور کائنات کی کسی چیز کو، یہاں تک کہ آخرت کو اور فرشتوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے، اس کا سچ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بیش بہا قیمتی دولت، ایمان کی دولت دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بتلایا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کے سانچے میں ڈھالنے سے پہلے ہر انسان کی جان اور روح کو پیدا کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا وجود بھی ابھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کی روحوں کو جمع کیا اور ایک عہد و پیمان لیا۔ کہا اللہ رب العزت نے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں کی روحیں وہاں جمع کی، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے وہ بھی تھے، اور ہمارے بعد جتنے لوگ آنے والے ہیں تمام کی روحیں وہاں جمع۔
اور اس عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے اقرار لیا، عہد و پیمان لیا، میثاق لیا، کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ اصل میں بتلانا سمجھانا یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے یہ کہا، یہ نہیں کہا الست باللہ کہ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے رب، لفظ رب کا بیان کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ربوبیت کے الگ معنی ہے، الوہیت کے الگ معنی ہے، وحدانیت کے الگ معنی ہے، عبودیت کے الگ معنی ہے۔ ایک وہاں پہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں کہا الست بربکم، اور پھر جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس میں بسم اللہ کے بعد سب سے پہلا الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی رب کا تذکرہ ہے، ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا تکرار لازم فرمایا کہ کوئی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جماعت سے پڑھنے والا امام، پڑھانے والا امام، اور پھر تنہا پڑھنے والے مصلیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شدت کا تذکرہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر، اللہ کا یقین اپنے دلوں کے اندر بیٹھایا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب جانا اور اس کے بعد اس پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ برقرار رہے۔ پھر جب ہم دنیا سے کوچ کر جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، قبر کے حوالے جب ہمیں کر دیا جائے گا تو وہاں 3 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال وہاں من ربک، تمہارا رب کون؟ وہاں بھی ربوبیت کا تذکرہ۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ربوبیت کا تذکرہ فرمایا اس میں بہت سارے نگاہ چھپے ہوئے۔ اصل میں رب اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو عدم سے وجود بھی بخشے اور پوری ذمہ داری بھی اپنے سر لے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے سانچے میں بھی ڈالا اور اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری بھی لی کہ ہمارے رزق کو اللہ رب العزت نے ہمارا دنیا بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا کہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی۔ چنانچہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ معبود کا مطلب صرف عبادت کے لائق نہیں، الہ کا مطلب صرف معبود نہیں ہوگا جس کی عبادت کی جائے، الہ کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، جو اولاد دینے والا ہو، جو تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہو، جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جو موت و حیات کا مالک ہو، اس کو کہتے ہیں الہ۔ اس لیے لا سے نفی کر دی کہ ہماری زندگی کے جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ
کہ ہمیں اسی اللہ کے اوپر پورا توکل کر کے زندگی گزارنا، اسی کا نام مومن اور ایمان والا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے شرک خفی، ایک ہوتا ہے شرک جلی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شرک یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، بتوں کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکا جائے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، صرف اسی کا نام شرک ہے۔ ہم نے یہ سمجھا، لیکن شرک اتنا باریک گناہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار شرک سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ سب سے پہلے دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پناہ مانگی۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ جب تک کمائیں گے نہیں تب تک پیٹ نہیں بھرے گا، جبکہ پیٹ بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اسباب بنایا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات۔ اللہ نے اسباب سے جوڑ کر کے رکھا ہے، لیکن پورا توکل اسباب کے اوپر ہے، پورا توکل اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم روئے زمین پر چل پھر کر اپنے رزق کو تلاش کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے اپنی ذات میں، انسان کی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نے اللہ کو رب جانا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ باقی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا، ہر معاملے میں اللہ سے باتیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی چونکہ دنیا آزمائش کا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوئی، اور جو جتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی آزمائش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور آپ کا مقابلہ مبتغی ظالم و جابر حاکم مشرک بت پرست کافر جس کو نمرود کا، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر جن کا خلیل اللہ لقب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بلیا کے الفاظ سے لقب سے پکارا، اور آپ کا مقابلہ وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کافر و مشرک بت پرست اور بت فروخت نمرود سے، جس کو نمرود کہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا پیغام جب لے کر نکلے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا پیغام جب لے کر کے نکلے ہیں کہ اللہ تبارک میرا رب تو ایسا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، رب الذی یحیی و یمیت۔ جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو ظالم جابر بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بات کو نہیں مانا، جب اس کو خدا کا رب نہیں مانا، اس کی ربوبیت کا انکار کیا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے، پھر کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں جا کر غروب کرتا ہے، لہذا تم اگر رب ہو
تو تم ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ فقیہ الذی کفر، وہ گھبرا گیا اور چڑچڑا پن اس کے اندر ابھر کر کے آیا اور اس نے کہا کہ ایسے نہیں مانے گا۔ چنانچہ حکم دیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے اور لکڑیاں جمع کرایا، آگ کے شعلے پھڑکائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان الذین لقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میں نے اس اللہ کو ایمان لایا ہے جس اللہ کے قبضے قدرت میں ایمان چلانے والی آگ بھی ہے، لہذا تم شوق سے مجھے اس آگ میں ڈالو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ایک کیڑا جو چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے جس کو ہماری جگہ میں گرگٹ کہتے ہیں، وہ آیا اور آ کر کے سینہ تان کو پھونک مارتا تھا۔ اس کے دم میں اس کی کہاں طاقت کہ اتنی بڑی آگ کو جو ہے پھونک مارے اور اٹھا کے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی یہ عادت پسند نہیں ہے۔ اور چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کیڑے کو آج بھی، تو وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو گردن تانتا ہے، یعنی اس کے اندر عقل ہے۔ کیا محدثین اکرام نے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اس گرگٹ کو دیکھے اور ایک بار میں اگر اس کو مار دے گا تو اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کہ اس بدبخت نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو جلانے میں ظالم و ظالم و جابر بادشاہ کا ساتھ دینا اور اس کی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معلوم کرا دیا۔ اس لیے فرمایا جس شخص کے اندر، جس انسان کے اندر عقل ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑی اہمیت کر دے گا۔ کہ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے، جو شخص اس زمین پر چلتے ہوئے غرور اختیار کرتا ہے، شرمی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کی خائی میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کبر و ردائی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو شخص میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کی عزت کو تار تار کر دوں گا۔ اس لیے متکبر آدمی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ مغرور آدمی کو دیکھ کر لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نفرت ڈال دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نیائی کی ذات اللہ کی ذات ہے، تکبر اللہ کی ذات کو عزت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں تمام چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں عاجزی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ عاجز نہیں ہے۔ عاجزی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا ثم استقم، ابراہیم علیہ السلام اس ایمان پہ قائم رہے، اس ایمان پہ قائم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ قائم رہو۔ اور استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے کہا
کہا جن چیزیں بچنے کو کہا ہے اس سے بلا چونو چرا بچا جائے، اور جن کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بلا جھجک کیا جائے۔ یہاں پہ ہم سب بیٹھے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیا ہم مستقیم پہ قائم ہیں؟ ہم سے تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہوتی، پھر حلال و حرام کے بہت دور کی بات، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، ہماری زبان محفوظ نہیں، ہمارے کان محفوظ نہیں، ہمارے دل دماغ پیٹ محفوظ نہیں۔ تو اس ایمان کو بچانے کے لیے اس ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو پابندی اس کے وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھو۔ آج انسان نماز چھوڑتے، مسلمان نماز چھوڑتے چھوڑتے نماز کی عظمت اور نماز چھوڑنے کی وعید اس کے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور سمجھتا ہے تمام لوگ نماز چھوڑے، کچھ نہیں تھا، ہم نے چھوڑا تو کیا ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں کسی اور کو پکڑ کے نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں ہم سے اللہ ہم سے خود پوچھے گا۔ وہی سب سے پہلا سوال شہادت جو ہم نے دیا تھا، قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا، ہم نے جو شہادت دیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور یاد رکھیں جو شخص رب کی مان کر کے زندگی گزارے گا وہ بھی اس وقت اس کے سوال کا جواب دے سکتا، اعمال ہی ہمارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ میں زبانی رب لگا لوں من ربک ربی اللہ، ما دینک دین اسلام، من محمد رسول اللہ، ربی سے نہیں بولے والا، وہاں تو اعمال کے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے امتحان کیا، اس وقت پوری استقامت کے ساتھ ایمان کی استقامت کے ساتھ انہوں نے ڈٹے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جواب دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو رب ہم نے مانا ہے تو اللہ کی ربوبیت کا حق ادا کرنے والے ہم نے یاد رکھے دنیا کے اندر ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے وہ تو بادشاہ فرعون اور نمرود تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے اور دجال فتنے سے ڈرایا کہ دیکھو آخری زمانے میں دجال آئے گا، لہذا تم اس سے بچ کر کے آخر میں امام الانبیاء سید الولی والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے اور دجالی فتنے سے ڈرایا۔ یہ میری آخری امت ہے، میری امت کے اندر ہی دجال آئے گا، اور دجال جب آئے گا تو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ بھی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جس کو ایسے اختیارات دیں گے جو اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے کر کے چلے گا، ایسے اختیار اللہ دے گا اس کو کہ وہ زمین سے غلہ بھی اگائے گا اور اپنے آپ کو رزاق ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ جو مجھے رب مانے گا اس کا پیٹ بھرے گا، اس کی زندگی خوشحال ہوگی، اور جو مجھے رب نہیں مانے گا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جو ہے پریشانی اور مصیبتوں کو مبتلا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سن لو، میں تمہیں دجال کی نشانی بتلاتا ہوں کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور میرا رب کانا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات جس کے تمام اللہ کی ذات دجال کے آنے سے پہلے دجالی اتنے رونما ہوں گے جو ہماری ایمان کو خوبلا کر دیں گے۔ آج دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 70 یا 30 دجال رونما ہوں گے جو ربوبیت کا دعویٰ کریں گے، اور علماء اکرام نے اس آیت حدیث کی تفسیر میں بتایا ہے کہ اس میں سے آج کے جو حالات ہمارے اوپر ہیں، جو یہودیت پوری غالب ہے، جو
अपने आप को ये कहला रही है कि हमारी मानोगे तो तुम सही सलामत जिंदा रहोगे, और हमारी नहीं मानोगे तो तुम्हारे लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये दज्जाली फितना है। और दज्जाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल यहूदियों में से होगा। चुनांचे यहूदियों ने उसको मसीह मौऊद माना है कि मसीह दज्जाल, उसने यहूदियों ने अपना रब माना है। लेकिन आज दज्जाली फितने हमारे हाथों में, जो हमारे ईमान को खोखला कर रहे हैं। हमारे पास उस दज्जाली फितने को वक्त देने के लिए घंटों वक्त है। एक एक दो दो घंटे फजूल में हम मोबाइल को दें, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, और जो है उसके यूट्यूब वगैरह पे 2-3 घंटे पूरी लाख बच्चे उसमें लगे हुए। ये सबसे ज्यादा इसका नुकसान हमारे ईमान में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसा ज़माना आएगा जब तुम क़यामत होगा, उनके बाप दादाओं ने वो गुनाह का, उनके बाप गुज़रे बाप के बाप के दिल में ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन उम्मत के मौजूदा लोग उस गुनाह में पड़ोगे सके। आज दिन मुझे हमारे हाथ में, हमारे नस्लें तबाह हो रही है, उसके अंदर नस्लों के ईमान तबाह हो रहे हैं, उनके दिल ईमान से खोखले हो रहे हैं। लेकिन हमें उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं, हमें इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। दोस्तों, अल्लाह तआला को हमने रब माना है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए फिर उसको इस्तिकामत से अपने आप को इस्तिकामत मुस्तकीम रखकर उस पर कायम रहे, सुम्मा इस्तकामू, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, कि जो लोग मुस्तकीम रहे तो अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्ता उनके पास आएगा तो जिस जन्नत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है, वो फरिश्ता आएगा तो कहेगा तुम गम न करो, कोई खौफ न करो, तुम्हें यहाँ भी सुकून मिल रहा था, और तुम तो जब जाओगे आखिरत में वहाँ भी अल्लाह तबारक तआला तुम्हें सुकून और राहत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। ऐसी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे तो जन्नत के अंदर हर तरह के राहत और आराम और सुकून की चीज होगी। इसलिए फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिशात दुनिया में पूरी होने वाली नहीं है। दुनिया ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह नहीं है, दुनिया तो जरूरियात को पूरी करने की जगह है। ख्वाहिशात ईमान वाले की पूरी आखिरत में होगी, ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह आखिरत में। इंसान सोचेगा जन्नत में जाने के बाद जो उसकी ख्वाहिश होगी, यहाँ तक कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदा उड़ता हुआ देखेगा वो कि परिंदा उड़ रहा है, खाने उसके दिल के अंदर ख्याल आएगा, काश कि हमें खाने को मिल जाता, फौरन वहीं पे भुना हुआ उसके सामने तश्त में आ जाएगा, सोने के तश्त में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न उसको आग की आंच लगी होगी, न उसके ऊपर धुएं का असर होगा। ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत, और इस नेमत को हमने भुला दिया है। दुनिया की रंगीनियों में पड़ करके, दुनिया के शहवाने और ख्वाहिशात की जिंदगी में पड़ कर हमने आखिरत की जिंदगी को भुला दिया। तो फरमाया, ये जो इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, उस रब को जिसका हमने वादा किया था और जिसका हमें जवाब देना है, उसी का शिद्दत से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में तज़किरा फरमाया है। लिहाजा हमें चाहिए हम अपने आप को, अपने ईमान को मजबूत बनाने की फिक्र करें, और हम जब दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। लेकिन कब होगा, जब हम अल्लाह तबारक तआला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहकामात पे अमल की तौफीक अता फरमाए, जिन चीजों से करने का हुक्म दिया उसको करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन चीजों से रोका अल्लाह तआला उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना